کرسی پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بیماری پریشانی ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں سنی تھیں۔ پہلی جامع صورت یہ تھی کہ یا تو بالکل قیام کوئی کر ہی نہیں سکتا، کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یا شروع میں تھوڑا سا کچھ کھڑا ہو سکتا ہے، بعد میں طاقت نہیں ہے، مگر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں مریض جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو لے، باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ چونکہ رکوع اور سجدے کر سکتا ہے، اس لیے درست طریقے سے پیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا اور سجدہ بھی زمین ہی پر کرنا ہوگا اگر کر سکتے ہیں تو۔ زیادہ سے زیادہ 12 انگل اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اس پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اشاروں سے رکوع سجدہ کرنے سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا مریض اگر یعنی کھڑے ہونے کے تعلق سے حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر قاعدے کے مطابق رکوع سجود کر کے نماز پڑھے تو اس کے لیے آسانی بھی ہے اور نماز کے دوران مختلف قسم کی خرابیوں سے بھی بچ سکے گا۔ ورنہ زمین کی بجائے کرسی پر بیٹھا تو سجدے کے لیے اسے زمین پر لازمی اترنا پڑے گا۔ اگر وہ سجدہ صحیح کر سکتا ہے تو کرسی سے نیچے اتر کر سجدہ کرنا ہوگا، درست طریقے پر سجدہ کرنے کے بعد پھر کرسی پر بیٹھنا ہوگا، تو اس طرح تکلیف بھی ہوگی، جماعت کی صف میں بھی عجیب و غریب منظر ہوگا، کرسی سے اتر کر سجدہ بھی صف سے آگے نکل کر کرنا پڑے گا، صف میں بھی خلل آئے گا۔ بہرحال زمین پر سجدہ کرنے کی قدرت ہونے کی صورت میں قیام کے بعد ہرگز کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھی جائے۔ اس طرح کرنے والا خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے یا رکوع سجود پر قادر ہونے کے باوجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے رکوع سجود کر کے اپنی نمازیں کئی لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ دوسری اس کی جامع صورت ہے رکوع اور سجود دونوں پر قدرت نہیں ہے، نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں، یا صرف سجدے پر قادر نہ ہوا تو کھڑے ہونے کی قدرت ہونے کے باوجود اس کو قیام معاف ہے، یا رکوع سجدہ دونوں نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع چلو کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کو قیام معاف ہو جاتا ہے۔ جو سجدہ نہ کر سکے تکلیف ہو اس کو قیام معاف ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں مریض زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ایسا مریض اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تب بھی جائز ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع و سجود اشارے سے کیے جا سکتے ہیں، یوں پوری نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہو جائے گی۔ پہلی جامع صورت کی طرح بے جا دقتوں تکلیفوں کا اندیشہ یعنی ڈر ہے، اس صورت میں ڈر نہیں رہے گا۔ البتہ بیٹھ کر پڑھی جانے والی نماز میں جہاں تک ممکن ہو 2 زانوں بیٹھے مستحب ہے، لہٰذا کرسی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے بچنا مناسب ہے۔ جس طرح آسانی ہو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، 2 زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو 2 زانوں بیٹھنا مستحب ہے، ورنہ جیسے آسانی ہو 4 زانوں چوکڑی مار کر یا اکڑوں یا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کر بیٹھ جائے، جس طرح آسانی ہو۔ ہاں زمین پر بیٹھا ہی نہ جائے تو اس دوسری جامع صورت میں کرسی یا اسٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ سکتے ہیں، مگر بلا وجہ ٹیک لگانے سے پھر بھی بچے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جنہیں اجازت ہوتی ہے انہیں جتنا ممکن ہو ٹیک لگانے سے بچنا چاہیے اور ادب اور تعظیم اور سنت کے مطابق افعال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دوسری جامع صورت میں چونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت ملنے کا اصل سبب رکوع اور سجود ہے یا صرف سجدے اس پر قادر نہ ہونا، اس لیے رکوع سجود کا اشارہ کرنا ہوگا اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ضروری ہے۔ جب سجدہ کرنا ہوگا تو رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہوگا، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جو سجدہ نہیں کر پاتا اسے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، جو سجدہ نہیں کر پاتا اسے اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور اشارے سے سجدہ کرنے میں کمر جھکانا ضروری نہیں، رکوع کے اشارے میں سر جتنا جھکائے سجدے کے اشارے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ سر جھکائے، جیسے سر رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکایا، سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھکا دے، سجدے کے لیے سر کو تھوڑا سا اور جھکا دے۔ اگر بالکل نیچے ہو ہی نہیں سکتا، صرف گردن کو تھوڑا سا ہلا سکتا ہے تو اتنا ہی کر لے، چلو تھوڑا سا جتنا سر جھکایا رکوع کے لیے سجدے کے لیے تھوڑی سی زیادہ گردن کو جھکا لے۔ بالفرض سجدے میں سر تختی پر رکھ بھی دیا تو یہ اشارہ ہی مانا جائے گا اور نماز ہو جائے گی، تاہم کرسی میں تختی ہونا بے معنی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، اور جو سجدہ حقیقی پر قادر ہے
وہ اگر کرسی کے آگے لگی ہوئی تختی پر سجدہ کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کرسیوں کے ساتھ آگے وہ تختی سے لگی ہوتی ہے کہ لوگ اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سجدہ کرنے پر قادر ہے پھر تو اوپر کرنے سے پھر تو اسے نیچے کرنا چاہیے، اور اگر نہیں قادر تو پھر تو اشارے سے ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو چیز آگے لگی ہوئی ہے وہ ایک ایکسٹرا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صف میں کرسی رکھنے کا مسئلہ، اس طرح کرسی رکھیں کہ صفیں خراب نہ ہوں، صفیں ٹیڑھی نہ ہوں۔ یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہوگی اگلے درس میں سنیں گے، صف میں کرسی کس انداز میں رکھنی ہے تاکہ باقی صفیں خراب نہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔